ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج سورہ نور کی آیات کے سلسلے میں انشاءاللہ میں ترجمہ اور آیات کی تلاوت پیش کروں گا اور مختصر تفسیر. سب سے پہلے سورہ نور کی خصوصیات کے بارے میں تفسیر برہان میں جو لکھا ہے اور تفسیر انوار النجف میں وہ میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی اولادوں کو سورہ نور کی تلاوت سے پاک دامن بناؤ، کیونکہ جو شخص شب و روز اس کی تلاوت کرتا رہے گا وہ مرتے دم تک اپنے خاندان میں برائی نہ دیکھے گا، اور مرنے کے بعد 70,000 فرشتے قبر تک اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ جائیں گے اور قبر میں داخل ہونے تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. تفسیر مجموع البیان اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا وہ تمام مومنین مومنات کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں حاصل کرے گا. سورہ نور کے پہلے رکوع کی آیت کی تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں. پہلے رکوع میں سورہ نور کے 10 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 1 سے لے کر 10 تک. آیت نمبر 1 سے تلاوت کی میں ابتدا کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون. ترجمہ: یہ ایک سورت ہے جس کو ہم ہی نے اتارا ہے اور اسے ہم نے فرض بھی کیا ہے یا مقرر کیا ہے، اور اس میں ہم نے کھلی ہوئی واضح آیتیں، ہدایتیں، حقیقتیں، اصول اور نشانیاں اتاری ہیں تاکہ شاید تم نصیحت قبول کر لو یا سبق حاصل کر لو. تفسیر ماجدی اور تفسیر انوار نجم میں لکھا ہے کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، کیونکہ اس سورت کی مرکزی تعلیم عورت کی عفت کی حفاظت ہے اور اس پر خانگی زندگی کی بقا کا دار و مدار ہے. اسلام نے معاشرے کی بنیاد خانگی اور خاندانی زندگی کو قرار دیا ہے. تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ اور تفسیر برہان میں بھی، اور اس کو کلینی نے روایت کیا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ سورہ نور سورہ نساء کے بعد نازل ہوا ہے، کیونکہ سورہ نساء کی آیت 15 میں بدکار عورتوں کی سزا کا حکم تھا کہ اگر 4 گواہ عینی شہادت دیں تو ان بدکار عورتوں کو گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے، یا یہ کہ خدا ان کے لیے کوئی راستہ مقرر فرمائے. ام یجعل اللہ لہن سبیلا. پس اس سبیل یعنی راستے کو اس سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں. علماء امامیہ کے نزدیک یہ سزا کنوارے جوڑے کے لیے ہے. آیت نمبر 2: الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. ترجمہ: زنا کار عورت ہو یا زنا کار مرد ہو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم کو ان پر اللہ کی اطاعت میں ذرا بھی رحم و نرمی نہ آئے. اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کو دل سے مانتے ہو، نیز یہ کہ ان دونوں کو سزا دیتے وقت صاحبان ایمان کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے. حضرت علی علیہ السلام کے ایک فیصلے کا تذکرہ ہے کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں 6 آدمی زنا کے جرم میں گرفتار ہوئے. حضرت عمر نے سب پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام نے فوراً روک دیا. حضرت عمر نے کہا پھر آپ ہی اس کا فیصلہ فرما دیں.
چنانچہ حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا، دوسرے کو رجم یعنی پتھر مار مار کر قتل کرنے کا حکم دیا، تیسرے کو 100 کوڑے لگوائے، چوتھے کو نصف حد یعنی 50 کوڑے لگوائے، پانچویں کو ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑ دیا اور چھٹے کو کوئی سزا نہ دی۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر فرمایا، پہلا شخص جس کی گردن ماری گئی ذمہ کافر تھا، اس نے مسلمان عورت سے زنا کر کے اپنا عہد توڑا، اس لیے واجب القتل ہوا۔ دوسرا مجرم شادی شدہ تھا، اس لیے اس کی سزا سنگساری تھی۔ تیسرا مجرم غیر شادی شدہ تھا، اس لیے اس کی سزا 100 کوڑے ہوئی۔ چوتھا مجرم غلام تھا، اس لیے اس کو آدھی سزا یعنی 50 کوڑے لگوائے۔ پانچویں مجرم پر جرم کا شک و شبہ تھا، اس لیے اس کو صرف ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑ دیا۔ اور چھٹا مجرم دیوانہ تھا، اس لیے مرفوع القلم یعنی سزا معاف تھا۔ یہ تفسیر صافی میں اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آج کا مغرب زنا کو عیب نہیں سمجھتا بلکہ ہنر سمجھتا ہے۔ گناہ ہو تو ہو، جرم نہیں، صرف زنا بالجبر جرم ہے۔ اسلامی قوانین میں زنا کو جرم اسلامی قوانین زنا کو جرم سمجھتا ہے۔ شادی شدہ عورت یا مرد کا زنا کرنا زیادہ شدید جرم ہے، کیونکہ دونوں نے زناکاری کر کے عہد شکنی بھی کی اور دوسرے کا حق بھی مارا۔ اسلام زناکاری کو فرد و معاشرے دونوں کا دشمن سمجھتا ہے۔ مرد اور عورت کا تعلق قانون کے مطابق عہد وفا کی بنیاد پر ہونا ضروری سمجھتا ہے۔ آیت نمبر 3، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ترجمہ، زنا کرنے والا مرد نکاح نہ کرے گا مگر زناکار یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور اسی طرح زناکار عورت بھی نکاح نہ کرے گی مگر زناکار یا مشرک مرد کے ساتھ۔ جبکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے والے مومنین پر یہ چیز حرام کر دی گئی، یعنی زانی مرد یا عورت جو توبہ نہ کرے تو اس کے لیے زناکار یا مشرکہ عورت یا مشرکہ مرد ہی موضوع ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی لڑکیاں زناکار مردوں کو دیں یا اپنے اور اپنی اولاد کے نکاح زناکار عورتوں سے کرائیں۔ تفسیر صافی اور تفسیر نور ثقلین میں لکھا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کو رد کر رہی ہے جو زانی عورتوں سے نکاح یا متاع کو حلال سمجھتے ہیں جبکہ وہ زناکاری میں مشہور ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی مصداق وہ عورتیں ہیں جو زناکاری میں مشہور ہوں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ ان کی توبہ بھی مشہور نہ ہو جائے۔ اور ابو داؤد نے لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دیوس ہو، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ اس کی بیوی بدکار ہے اس کا شوہر بنا رہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 4، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں جو جنسی عمل کے چشمدید گواہ ہوں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، کیونکہ حقیقتاً ایسے لوگ خود ہی فاسق و فاجر ہیں۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ تہمت 3 طرح سے لگائی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، کسی شخص پر زنا کی تہمت لگائے۔ نمبر 2، یا اس کی ماں کو زانیہ کہے۔ 3، کسی کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا کہے۔ ان تینوں صورتوں میں ایسا کہنے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آیت نمبر 5، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، سوا ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور وہ واقعاً اپنی اصلاح بھی کر لیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر صافی میں اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعلانیہ اپنی تہمت کو غلط قرار دے اور اللہ سے معافی مانگے۔ آیت نمبر 6،
والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو اپنی ہی بیویوں پر زناکاری کا الزام لگایا اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ بھی نہ ہوں، تو اس ایک شخص کی گواہی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کھا کر گواہی دے کہ وہ یقیناً واقعاً وہ اپنے اس الزام لگانے میں بالکل سچا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ثبوت کے لیے 4 گواہ کیوں قرار دیے گئے ہیں، حالانکہ قتل میں تو صرف 2 گواہ کافی ہوتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے متع کو حلال قرار دیا تھا، مگر خدا جانتا تھا کہ وہ تم سے بند کر دیا جائے گا، بس اس نے تمہاری بھلائی کے لیے 4 گواہوں کو طلب کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم سزا پا جاتے، کیونکہ 4 چشم دید گواہوں کا جمع ہونا بہت کم بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کیونکہ زنا میں سزا پانے والے 2 افراد ہوتے ہیں، جبکہ قتل میں سزا پانے والا ایک قاتل ہی ہوتا ہے، اس لیے قتل پر 2 گواہ اور زنا پر 4 گواہ طلب کیے گئے ہیں۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ اور آیت نمبر 7 یہ ہے کہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار کہے کہ اللہ کی لعنت یعنی رحمت خدا سے دوری ہو اس پر جو اپنے اس سے الزام لگانے میں جھوٹا ہو۔ آیت نمبر 8 وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ یہ کہ عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کھا کر گواہی دے کہ یہ مرد حقیقتاً اپنے اس الزام لگانے میں بالکل جھوٹا ہے۔ اور آیت نمبر 9 یہ ہے کہ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اس کا شوہر اپنے اس الزام لگانے میں سچا ہو۔ اس رکوع کی آخری آیت نمبر 10 یہ ہے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا صاحب حکمت ہے، تو تمہاری نسل فاسد ہو جاتی۔ خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جزہو ہو، اور خدا بند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔